ذوی الارحام کی چوتھی قسم کے جو افراد ہیں، ان کی اولاد اگر متعدد افراد ہوں اور درجہ اور قرب کے لحاظ سے تمام افراد مساوی ہوں اور جہت قرابت اور قوت قرابت کے لحاظ سے متحد ہوں، لیکن بعض اسبا کی اولاد اور بعض ذوی الارحام کی اولاد ہوں، تو اس صورت میں اسبا کی اولاد اولا بالمیراث یعنی وارث ہوگی اور ذوی الارحام کی اولاد ساقط اور محروم ہوگی۔ مثال کے طور پر سگے چچا کی لڑکی اور سگی پھوپھی کی لڑکی یا لڑکا کسی مسئلہ میں موجود ہوں، تو یہ دونوں قرب کے لحاظ سے بھی مساوی، جہت قرابت اور قوت قرابت میں بھی مساوی، لیکن سگے چچا کی لڑکی اسبا کی اولاد ہے اور سگی پھوپھی کی لڑکی یا لڑکا ذوی الارحام کی اولاد۔ یوں ہی اللاتی چچا اور اللاتی پھوپھی ان کی اولاد اللاتی چچا کی لڑکی اور اللاتی پھوپھی کی لڑکی یا لڑکا یا دونوں موجود ہوں کسی مسئلہ میں، تو قرب اور درجہ کے لحاظ سے مساوی، جہت قرابت قوت قرابت کے لحاظ سے بھی مساوی، لیکن اللاتی چچا کی لڑکی اسبا کی اولاد اور اللاتی پھوپھی کی اولاد جو ہے، کیونکہ اللاتی پھوپھی ذوی الارحام ہے تو اس کی اولاد ذوی الارحام کی اولاد، تو سگے چچا کی لڑکی اولا ہوگی سگی پھوپھی کی لڑکی سے، اور اللاتی چچا کی لڑکی اللاتی پھوپھی کی لڑکی یا لڑکے سے اولا ہوگی۔ اور اگر چچا اور پھوپھی میں سے ایک سگا اور حقیقی اور دوسرا اللاتی ہو، یعنی قوت قرابت میں اتحاد نہ ہو، تو اس صورت میں حقیقی کی اولاد وارث ہوگی، اللاتی کی اولاد ساقط اور محجوب ہوگی، یعنی قوت قرابت کے ذریعے ترجیح ہوگی، اور ظاہر الروایہ بھی یہی ہے، اور اس کی دلیل ایک قیاس ہے، وہ یہ کہ جس طرح اللاتی خالہ اور اخیافی خالہ کسی مسئلہ میں جمع ہوں، تو اللاتی خالہ اخیافی خالہ سے اولا بالمیراث ہوگی۔ تو یہاں پر اللاتی خالہ اور خیفی خالہ میں دو وصف ہیں، دو قسم کی وجہ ترجیح، ایک ہے داخلی ایک ہے خارجی۔ داخلی یہ ہے کہ اللاتی خالہ نانا کی اولاد ہے اور اخیافی خالہ نانی کی اولاد ہے صرف، تو صرف نانے کی اولاد
صرف نانی کی اولاد پر مقدم اور اولا ہے، اور یہ وصف نانا کی اولاد ہونا یا صرف نانی کی اولاد ہونا وصف داخلی ہیں، اور وصف خارجی یہ ہے کہ اللاتی خالہ ذوی الارحام کی اولاد اور اخیافی خالہ ذوی الفروض کی اولاد، کہ نانا ذوی الارحام میں سے ہے اور اس کی بیٹی ذوی الارحام کی اولاد، اور نانی چونکہ جدہ صحیحہ ذوی الفروض میں سے ہے، لہذا اس کی بیٹی ذوی الفروض کی اولاد وارث کی اولاد، تو ذوی الفروض کی اولاد ذوی الارحام کی اولاد پر مقدم ہوتی ہے، اور یہ ذوی الفروض کی اولاد ہونا یا ذوی الارحام کی اولاد ہونا یہ وصف خارجی ہے۔ تو دو طرح کی چیزیں یہاں پر ہیں۔ ظاہر الروایہ کے مطابق وصف داخلی کی بنیاد پر اللاتی خالہ اگرچہ ذوی الارحام کی اولاد ہے، لیکن چونکہ نانا کی اولاد ہے یہ اولا بالمیراث ہوگی بمقابلہ اخیافی خالہ کے۔ اخیافی خالہ اگرچہ ذوی الفروض کی اولاد ہے لیکن یہ نانی کی اولاد ہے، وصف داخلی کی وجہ سے یہ مرجوح ہے، وصف خارجی کی وجہ سے یہ راجح ہے، اور جبکہ اللاتی خالہ وصف داخلی کی وجہ سے راجح اور وصف خارجی کی وجہ سے مرجوح ہے، تو وصف داخلی کو ملحوظ رکھتے ہوئے ظاہر الروایہ میں یہ مسئلہ بیان ہوا کہ اللاتی خالہ کو اخیافی خالہ پر ترجیح دی جائے گی، لہذا اولا بالمیراث اللاتی خالہ ہوگی۔ تو یہاں بالاتفاق قوت قرابت کا لحاظ ہوگا، کیونکہ قوت قرابت یعنی نانا کی اولاد ہونا یہ ایسا وصف ہے، اس کے ذریعے ترجیح ایک ایسی چیز کے ذریعے ترجیح ہے جو خود اس کی ذات میں موجود ہے۔ تو اسی طرح جو ہم نے ابھی مسئلہ بیان کیا کہ چچا اور پھوپھی میں سے جو حقیقی ہوگا اس کی اولاد اولا ہوگی اللاتی کی اولاد پر، کیونکہ سگے اور حقیقی کی اولاد اللاتی پھوپھی کی اولاد سے مقدم ہے قوت قرابت کی وجہ سے، اور ساتھ ساتھ سگے چچا کی لڑکی اسبا کی اولاد ہے۔ اس کے بعد یہ ذہن نشین فرما لیں کہ چچا اور پھوپھی میں سے ایک حقیقی اور دوسرا اللاتی ہو تو اس کی دو صورتیں بن سکتی ہیں۔ نمبر ایک، حقیقی چچا ہو اور اللاتی پھوپھی ہو، تو اس صورت میں حقیقی چچا کی لڑکی کو ترجیح حاصل ہوگی اللاتی پھوپھی کی لڑکی یا لڑکے پر، کیونکہ سگے چچا کی لڑکی کو قوت قرابت بھی حاصل ہے اور وہ اسبا کی اولاد بھی ہے، جبکہ اللاتی پھوپھی کی لڑکی کو یہ دو وصف حاصل نہیں ہے، نہ قوت قرابت ہے بمقابلہ سگے چچا کی لڑکی کے، اور نہ وہ اسبا کی اولاد ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ پھوپھی حقیقی ہو اور چچا اللاتی ہو، تو اس صورت میں ظاہر الروایہ کے مطابق حقیقی پھوپھی کی اولاد کو
اللاتی چچا کی لڑکی پر ترجیح حاصل ہوگی، لہذا حقیقی پھوپھی کی لڑکی کو وراثت ملے گی اور اللاتی چچا کی لڑکی وراثت سے محروم اور ساقط ہو جائے گی، کیونکہ سگی پھوپھی کی لڑکی کو قوت قرابت حاصل ہے، جبکہ اللاتی چچا کی لڑکی کو قوت قرابت اس کے مقابلے میں حاصل نہیں۔ اور بعض ائمہ احناف کے نزدیک اس صورت میں اللاتی چچا کی لڑکی کو ترجیح ہوگی سگی پھوپھی کی لڑکی پر، کہ اللاتی چچا کی لڑکی وارث ہوگی لیکن سگی پھوپھی کا لڑکا یا لڑکی وارث نہیں ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللاتی چچا کی لڑکی جو ہے یہ اسبہ کی اولاد ہے، جبکہ پھوپھی کی اولاد جو ہے وہ اسبہ کی اولاد نہیں بلکہ ذوی الارحام کی اولاد ہے۔ لیکن یہ قول بعض ائمہ احناف کا قول مرجوح ہے۔